الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف، جو اس دفعہ آپ کو اعلان کے طور پر بھی دیا گیا ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تو آپ کا ذہن منتقل ہو ہی گیا ہوگا کہ اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، اس لیے کہ آج 28 دسمبر ہے، اور 25 دسمبر کو پوری دنیا میں کرسمس منایا گیا، اور کرسمس کے بارے میں عیسائیوں کا خیال یہ ہے، درست ہے یا نہیں ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 25 دسمبر کو ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان ان کو کیسے لیتے ہیں؟ قرآن مجید میں جن ہستیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور جن کی بڑی تعریف کی گئی ہے، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سلام علیہا، ان کی والدہ، یہ شاید وہ جو سر فہرست ہوتے ہیں ان میں سے۔ حضرت مریم سلام علیہا کا قرآن مجید میں کیا مقام ہے، اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں ان کے نام کے ساتھ ہیں۔ سورت مریم، وہ تو رہی سورت مریم۔ سورت آل عمران، عمران کون ہے؟ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے، تو آل عمران کون ہوئے؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے بادشاہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ نہیں کہ ہمارے والدین سو کر اٹھتے اور چارپائی کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہوتے؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو عام طریقہ کار اختیار کیا وہ کیا ہے؟ وہ پروسیجر جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ والدین کو اولاد عطا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس پروسیجر کو حاف کر دیا کہ عام جو پروسیجر ہے کسی بچے کی پیدائش کا، اس میں آدھا حصہ اس کے باپ کا اور آدھا اس کی ماں کا ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا ہوا؟ باپ کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں، کوئی حیات ہی نہیں، کوئی نام ہی نہیں، سرے سے ان کے باپ کا وجود ہی نہیں ہے۔ بس باپ کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کو حکم ہی کافی تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور حضرت مریم سلام علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہو گئی۔ پھر قرآن مجید بڑی خوبصورت الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا یہ اس سے پہلے بھی اللہ کی خاص بندی تھیں۔ ان کی والدہ تک کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ جب عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ربا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، محررن دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کرتے ہوئے۔ یہ پچھلی شریعت میں یہ رواج تھا کہ کسی بچے کو اس کے والدین مسجد کے ہیکل کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور پھر وہ اس دین کی خدمت میں لگا رہتا تھا، یہودیت کی خدمت کے اندر۔ حضرت مریم کو نظر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ جو بچہ میری پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں۔ آج بھی اس انداز میں، عیسائیوں کے انداز میں نہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی ہے۔ قرآن اکیڈمی لاہور میں ہمارے جو استاد ہوا کرتے تھے، تو وہ شیخ الحدیث ہیں ماشاءاللہ، مولانا طاہر الرحمان بنوی صاحب، انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے تیری کمائی نہیں کھانی۔ مطلب کیا تھا؟ کہ میں تمہیں دین کا علم دلوا رہا ہوں اور تم دین کے لیے وقف ہو، اور الحمدللہ انہوں نے ان کی اس بات کو پورا کیا اور دین ہی کی خدمت میں لگے رہے، ہمارے استاد رہے، پھر اس کے بعد پھر کئی مدارس میں پڑھاتے رہے، اور اب وہ باقاعدہ شیخ الحدیث کے منصب تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یعنی منت مان لینا کہ یہ وقف ہے۔ اچھا، جب ڈیلیوری ہوئی تو انہیں کہا ہو میں نے تو ایک بچی کو جنم دے دیا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوگا اور میں اس کو جا کر ہیکل میں چھوڑا ہوں۔ لیکن حضرت مریم کی والدہ نے اپنی نظر واپس نہیں لی،
انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے جو بھی بچہ میرے پیٹ میں تھا اس کو اللہ کی نظر کیا تھا، لہذا اس کے باوجود کہ وہ بیٹی تھی انہوں نے ان کو جا کر ہیکل میں چھوڑ دیا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ خالو ہیں حضرت مریم کے، اور وہ ہیکل کے یعنی مسجد کے سب سے بڑے امام، سب سے بڑے خطیب، خادم تھے۔ اب سارے پادری، سارے پریسٹ، یہ عیسائیوں کے ورچن ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں، سارے رہبائی یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ بچی کوئی عام بچی نہیں ہے۔ ان کے اندر وہ نورانیت کو محسوس کرتے تھے۔ جیسے بحیرہ راہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پہچان لیا تھا، تو اس بچی کو بھی تمام جو راہب تھے انہوں نے پہچانا، جو رہبائش تھے انہوں نے پہچانا کہ یہ خاص بچی ہے۔ تو ہر ایک نے تقاضا کیا کہ اس کو میرے سپرویژن میں دیا جائے، اس کا ٹیوٹر میں بنوں، اس کا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، میں رول ماڈل میں بنوں اس کا۔ بس اتنی زیادہ ان کے درمیان بحث ہوئی کہ قرہ ڈالنا پڑا۔ تو اس قرہ اندازی کے نتیجے میں حضرت مریم کا سپرویژن حضرت زکریا علیہ السلام کو ملا۔ اب وہ واحد لڑکی تھی، بچی تھی، خاتون تھی ہیکل کے اندر، باقی سب مرد تھے، لہذا ہیکل میں، ہیکل سے مراد یہ ہیکل سلیمانی تھا اس وقت، یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ مراد ہے اس سے، اس میں باقی سب مرد تھے، صرف ایک عورت تھی، لہذا ان کے لیے ایک علیحدہ چیمبر جو ہے وہ ہیکل کے اندر بنایا گیا، اور اس میں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اس کا باہر سے اس کی کھلی جگہ پر وہ کھلتا تھا، پھر وہاں بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ حاجت کے لیے وہ باہر چلی جاتی تھی اس انکلیور کے اندر۔ جو سارے واز ہوتے تھے وہ پردے میں بیٹھ کے سنتی تھی، جیسے میری آواز جو ہے یہ خواتین سن رہی ہیں، ایسے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے سنتی تھی۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام روزانہ جا کر تالا کھول کر اندر جا کر ان کی خیر خیریت پوچھ کے آتے تھے۔ لیکن وہ ایک بات سے بڑے حیران ہوتے تھے کہ جب بھی وہ جاتے تھے حضرت مریم کے پاس تو ان کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ پورا جو حصہ ہے یہ لاکڈ ہے، اس کی چابی صرف میرے پاس ہے۔ تو ایک دن انہوں نے پوچھ ہی ڈالا، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ سب کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو حضرت مریم نے بڑی شوقی کے ساتھ کہا، خود ہی تو پڑھاتے ہو ہمیں، ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آتا ہے، پتہ نہیں تھا۔ اب حضرت زکریا اگرچہ وہ اللہ کے نبی تھے، سب کچھ پڑھا پڑھایا، سمجھا سمجھایا تھا، لیکن انسان کا ذہن نہیں جاتا اس طرف۔ اب جب دیکھا تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ ابھی تک وہ ایشو لیس تھے، اور اب وہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے اور ان کی بیوی پہلے سے بانج تھی، تو دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ مجھے بھی پاک اولاد عطا کر دے۔ بیٹے کی دعا کی کہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف ایک ہستی ہیں زمین پر جن سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ڈائریکٹ کلام کیا ہے بغیر فرشتے کے واسطے کے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ون ہوم اللہ اسپوک ٹو، جس سے اللہ نے کلام فرمایا براہ راست۔ لہذا فرشتہ آیا اور اس نے آ کر خوشخبری دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، وہ بڑا سمجھدار ہوگا، بڑا متقی ہوگا، اور عورتوں سے کوئی رغبت نہیں رکھے گا باوجود پورا مرد ہونے کے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک دم خیال آیا کہ یہ کیسے ہوگا، جوانی میں میرے پاس اولاد نہیں رہی، میری بیوی جوانی میں بھی بانج تھی، اب تو بوڑھی بھی ہو گئی، اور میں بھی بوڑھا ہو گیا، کیسے ہوگا؟ تو عرض کی کہ ربا مجھے کوئی نشانی بھی دکھانا تاکہ مجھے کچھ تسلی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا فرشتے کے ذریعے تھے کہ نشانی تمہاری یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے زبان سے کلام نہیں کر سکو گے۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام وہ ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، واز کہنے کے لیے، تو ان کی زبان نہیں چلی، تو انہوں نے اشارے سے لوگوں کا کہا کہ بھائی اللہ اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو۔ کنفرم ہو گیا، وہ نشانی آ گئی کہ بیٹا میرے ہاں پیدا ہوگا، اور وہ بیٹے جو تھے وہ یحییٰ تھے علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا تھا
قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ذکر ہے کہ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب حضرت زکریا سے تو حضرت مریم نے کہہ دیا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ ایک دن وہ مسجد سے باہر پیچھے گئی ہوئی تھی تو ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے ایک مرد کی حیثیت سے، تو ایک دم ڈر گئی۔ انہوں نے کہا اگر تم میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے، ان تم تقی، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرے قریب نہ آنا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لی اہابا لاکی غلامن زکیہ، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اب پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں ہے، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور حضرت مریم سلام علیہا، اور یہ بھی حضرت جبرائیل نے واضح فرمایا کہ اب باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے اور اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہو گئی۔ اچھا، اب بڑوں کے بڑے امتحان ہیں، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ کبھی تصور کیجئے کہ اللہ کی ایک بندی جس کو کسی مرد نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو اور وہ پریگننٹ ہو جائے، حاملہ ہو جائے، تو اس پر بیتے گی کیا؟ تو دل ہی دل میں کہہ رہی ہیں ربی انی کنت قبل ھذا مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں ایک بھولی بسری داستان ہوتی، کسی کو نام بھی یاد نہ ہوتا کہ مریم نام کی بھی کوئی عورت تھی، کوئی لڑکی تھی۔ بہرحال بڑا امتحان، جب لیبر پینز ہوئی، درد ذہ ہوئی، تو وہ گھبراہٹ میں بیچاری تل ملاتی ہوئی جی ہیں ایک کھجور کے سوکھے تنے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب اس کا پین کا ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان سے بچایا ہوا ہے، لیکن ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں اس درد کا تجربہ کرتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی کہ ہم نے تیرے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور یہ جو سوکھا تنا ہے نا، اس کو ہلاؤ یوں کر کے، تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے اس پانی سے اپنے آپ کو صاف کیا، پانی پیا، اور کھجوریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص تھا، یہ سب ایک پر ایک معجزہ ہے، یعنی وہ چشمہ بھی معجزے سے جاری ہو رہا ہے، کھجوریں بھی معجزے سے گر رہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ ہے، پھر یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک پر ایک معجزہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم پر اللہ تعالیٰ کے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں۔ پھر جو میں نے عرض کیا کہ بڑوں کے بڑے امتحان ہیں، یہ اجازت نہیں دی حضرت مریم کو کہ اس بچے کو لے کر کہیں دور دراز علاقے میں چلی جائیں اور وہاں پر کوئی جھوٹ بولیں جا کے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے یا اس کا باپ دبئی گیا ہوا ہے۔ نہیں، بڑا امتحان، کانپ جاتا ہے انسان سورہ مریم کے اندر وہ آیات پڑھتے ہوئے۔ حکم ہوا کہ اب اس بچے کو گود میں اٹھا کر جاؤ اپنے محلے میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنی آبادی میں، جہاں تمہیں ہر شخص جانتا ہے کہ تم عمران کی بیٹی ہو، ہارون کی بہن ہو، تم غیر شادی شدہ ہو، تو پھر جو جس کی زبان پر آیا اس نے وہ بکواس کی۔ یا مریم انا لکی ھذا، یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو کوئی باپ تیرا برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ تصور کیجیے ذرا اس کا۔ تو حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اس کو اپنی کمیونٹی میں لے کے جاؤ، اور جب تمہیں کوئی اس کے بارے میں سوال پوچھے تو کہہ دینا کہ بچے سے پوچھ لیں۔ یعنی پچھلی شریعت میں جہاں ہمارا روزہ ہوتا ہے نا کھانے پینے کا اور جنسی تعلق کا بیوی کے ساتھ، تو وہاں یہ بھی پروویژن تھی کہ کوئی ساتھ ہی چپ کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ چپ، ان سے اشارہ کر دینا کہ بچے سے پوچھیں۔ اب
جب حضرت مریم نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے، بچے سے پوچھو، اس پر اور زیادہ وہ بچے لوگ فیوریس ہوئے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بولتی کیوں نہیں خود بتاؤ، بچے سے پوچھ لو۔ اب میں محتاط الفاظ بول رہا ہوں، اب تصور کیجئے وہاں انہوں نے ایک ساتھ کیا کیا بکواس کی ہوئی جو میری زبان جو ہے وہ تحمل نہیں کر سکتی ان کا، کہ میں وہ الفاظ بھی حضرت مریم کے بارے میں بولوں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، انجیل، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی ہی ینگ ایج میں، نو عمری میں، انہوں نے سینیگوگ کے اندر، یہ جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو سینیگوگ کہتے ہیں، اس کے اندر واز کہنا شروع کر دیا۔ اب جب واز کہنا شروع کیا انہوں نے تو پادری بڑے حیران ہوئے، سارے ربائز جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے۔ بائبل میں الفاظ ہیں کہ ہی اسپیکس ود اتھارٹی، یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے۔ اچھا، وہ بولتے کیا تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ یعنی جو یہودی تھے، ان کے مخاطبین، ان کے ہم مذہب، ان کی طرف ان کو توجہ دلاتے تھے، اللہ کی طرف راغب کرتے تھے بڑے عجیب انداز سے۔ آپ ان کے مباحث کو پڑھیں تو اش اش کر اٹھتا ہے انسان، یعنی اگرچہ بڑی تبدیلیاں ہیں بائبل کے اندر، بڑی تحریف ہے، لیکن آپ کو وہاں پر وہ جو نور نبوت ہے اس کی جھلک جو ہے وہ آپ کو اس میں نظر آئے گی۔ مثلا آپ فرماتے ہیں کہ کیوں پریشان ہوتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ خالی پیٹ صبح کو گھر سے نکلتی ہیں، ان کا رب ان کو کھلا پلا کر واپس لاتا ہے۔ کہ نا، آپ 1 گھنٹہ تقریر کریں، 2 گھنٹے تقریر کریں، اللہ پر توکل کی شاید اتنی افیکٹو نہیں ہوگی جتنی اس ایک مثال سے ہو جائے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی ڈر ہے اور کیڑا لگ جانے کا بھی اندیشہ ہے، تم آسمان پر جمع کیا کرو جہاں نہ چوری کا خطرہ ہے اور نہ کیڑا لگنے کا ڈر، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ یہ تو تھی عوام الناس سے ان کی گفتگو۔ باقی جو ان کے علماء اور ان کے رہبائش تھے، انہوں نے جو دکانداری بنا لیا تھا دین کو، فتویٰ فروشی اور دین کے اندر ہیلے بتانا لوگوں کو، دین کا مذاق اڑانے کے لیے، ان سب کے کچے چٹھے انہوں نے کھولنے شروع کر دیے، اور ان کے علماء پر، یہودی علماء پر بڑی سخت تنقیدیں، یہاں تک کہا کہ یہ قبریں ہیں جن کے اندر مردہ جسم ہے اور صرف ان کے اوپر چونا پھیر کر ان کو خوبصورت بنایا گیا ہے، قبروں کو، ان کے اندر کوئی روح نہیں ہے۔ ان کا فتویٰ فروشیوں، پھر لوگوں کو کیسے کیسے توجہ دلائی۔ یعنی ایک عورت کو، کیونکہ شریعت موسوی کے اندر بھی زنا کی سزا جو تھی وہ سنسار کرنا تھا، ایک عورت کو پکڑ کر لا رہے تھے وہ، اور جس جگہ پر وہ سنسار کرتے تھے وہاں پر بٹھایا، ابھی پتھر مارنے شروع نہیں کیے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کودے اس اندر اور کہا کہ بھائی اس عورت کو سب سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی بدکاری نہ کی ہو۔ سب ایک ایک کر کے وہاں سے کھسک گئے۔ اب یہ بڑا زوردار میسج ہے جو دیا۔ اب اس کا ایک ریئیکشن ہوا، یعنی یہودی علماء نے کہا کہ اچھا تیرا تھپنا مکو سی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سو موٹیو ایکشن لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ ارینجمنٹ یہ تھی رومن امپائر کے اندر کہ وہاں پیرلل کورٹ چلتے تھے، یہودیوں کی مذہبی عدالتیں بھی تھی جہاں یہودی علماء جو ہے وہ ججز تھے اور وہ ہیئرنگ کرتے تھے، سماعت کرتے تھے اور فیصلے کرتے تھے، اور سول کورٹس بھی تھے اور پینل کورٹس بھی تھے رومن امپائر کے، رومی سلطنت کے۔ ارینجمنٹ یہ تھا کہ جو بھی سزا یہودی کورٹس کسی کو دیں گے
اس سزا کی ایگزیکیوشن رومن امپائر کی ذمہ داری ہوگی. تو انہوں نے سو موٹیو ایکشن لیا. اچھا سوری ایک بات رہ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ٹاپ کے معجزے بھی ظاہر کیے. مثلا آپ کسی نابینا کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے اللہ کے حکم سے دیکھنے والا بن جا, تو وہ بینا ہو جاتا, دیکھنے لگتا. لیپرسی کوڑ, یہ ایک لا علاج مرض تھا, اس کے جسم پر یوں ہاتھ پھیرتے تو وہ اس کا مرض درست ہو جاتا. وہ قبرستان میں جاتے اور کسی قبر کے سرانے کھڑے ہو کے کہتے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ, تو مردہ قبر سے نکل کر کھڑا ہو جاتا. اب اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا. اچھا آدمی کو کھڑے کھڑے کو کہہ دیتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو, تمہارے پیٹ میں کیا, یعنی نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ, نہ ایکس رے اور نہ سی ٹی اسکین, اس سب کے بغیر کھڑے کھڑے کہہ دیتے تم کیا کھا کے آئے ہو, گھر میں کیا رکھا ہوا ہے. یہودی علماء کو ایک پوائنٹ ملا, انہوں نے سو موٹیو ایکشن لیا اور اثر نو وہ پرانا کیس جس کے وہ اچھمدید گواہ تھے کہ انہیں بچپن میں ماں کی گود میں سے بول کر بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے, اس کو پھر کھول لیا اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدکاری کی پیداوار قرار دے دیا. دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے ان معجزات کو جادو قرار دے دیا, اور شریعت موسوی میں جادو جو تھا وہ جرم تھا, کفر تھا بلکہ, اور اس کی سزا بھی قتل تھی. اب وہ یہ بھی الزام ان پر عائد کر دیا, ان کے معجزات کو جادو قرار دے کر انہیں جادوگر قرار دے دیا. اور یہودی علماء نے یہودی عدالتوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی کی سزا سنا دی. یہ سولی کی سزا یہ پھانسی نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ کیا ہے جو آپ دیکھتے ہیں نا عیسائیوں کے ہاں, وہ جو کراس ہوتا ہے وہ کاٹا نہیں ہے, ایک لمبی پٹی ہے اوپر سے نیچے, اور پھر اوپر بالکل جا کر ایک پٹی ہے کہ جو زمین کے متوازی ہے, ہاریزونٹل ہے. کسی شخص کو لا کر وہ جو کراس بنا ہوا ہے اس کے اوپر لا کر اس کے ہاتھ یوں کھول کر کیڑ گاڑ دیے جاتے تھے, اس کے ہاتھوں میں بھی اور اس کے پاؤں میں بھی, اور پھر اس جو لمبی لکڑی ہے اس کو زمین میں گاڑ کر کھڑا کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے. اب دیکھیں گے چرچز کے اندر آپ جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے جو تصویر دکھائی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ یوں کر کے ان کا سر لٹکا ہوا ہے, گویا وہاں پر وہ فوت ہو گئے. یہ سزا جو ہے انہیں سنائی گئی. اب اس ارینجمنٹ کے مطابق ہوا کیا کہ رومن سپاہی جو تھے, رومی سپاہی, وہ آئے ان کی بستی میں فلسطین میں اور پوچھا کہ اس نام کا کوئی بندہ ہے. انہوں نے کہا ہاں ہے تو صحیح یہاں, لیکن پتہ نہیں کہاں ہے, کافی دنوں سے نظر نہیں آیا. تو پوچھتے بھی, جیسے ہمارے پولیس کے سپاہی جو ہیں وہ وارنٹ لے کے آتے ہیں تو اسی طرح پوچھتے ہیں. ایک آدمی نے کہا اچھا ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے ہوئے کبھی یہاں تبلیغ, کبھی وہاں تبلیغ, کبھی وہاں تبلیغ, کبھی وہاں تبلیغ, کبھی اس بستی میں کبھی اس بستی میں, اپنے حواریوں کے ساتھ وہ پھر رہے تھے. اور اب ان کے علم میں آ گیا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سو موٹیو ایکشن لے کر انہیں سزا جو ہے سنا دی گئی ہے. ایک باغ کے اندر آپ پناہ لیے ہوئے تھے, اس کے باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے, اور باقی اس باغ میں ذرا ادھر وہ باقی حواری جو تھے موجود تھے ان کے منتظر تھے. ادھر کیا ہوا کہ ایک آدمی کو انہوں نے بھیجا ہوا تھا کھانا لانے کے لیے. تو جب رومی سپاہی پوچھتے پھر رہے تھے, کسی نے کہا کہ یہ بڑا قریبی ساتھی ہے عیسیٰ کا, اس سے پوچھو. تو سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا, جیسے ہماری پولیس جو ہے وہ کسی قریبی رشتہ دار کو پکڑتے ہیں کہ بتاؤ بتاؤ بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا بتاؤ. کہ جرا چاہ پانی دل لڑا لڑ نہیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. پھر انہوں نے اس کی قیمت لگانی شروع کی. چل سلور کوائن کا ذکر آتا ہے, یہ عیسائی جو ورشن ہے اس کے مطابق, کہ 30 سلور کوائنز پر, یعنی چاندی کے 30 سکوں پر وہ راضی ہو گیا کہ چلو میں بتاتا ہوں. اور یہ بھی اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کو کیا ہونا ہے,
میں تو $30 کھڑے کرا نا اپنے. اس بنیاد پر وہ راضی ہو گیا. اب جب اس نے $30 لے لیے تب کانا ہو گیا تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں وہ کہاں ہے, کہ وہ فلانے باغ میں ہے, جا کے تلاش تم نے خود کرنا ہے. سپاہیوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں تمہیں پیمنٹ کی ہے, اب تمہیں جا کر باقاعدہ نشاندہی کرنی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں, پھر پیسے بھر لو واپس, میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا یار کوئی نشانی بتا دو, کوئی اشارہ بتا دو. اس نے کہا کہ اچھا تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, لیکن میرے ساتھ نہیں چلو گے, تم فاصلے پر رہو گے, اور جس طرف میں مڑوں تم بھی ادھر مڑ جانا, اور پھر جس دروازے میں سے میں داخل ہو جاؤں تھوڑی دیر کے بعد تم بھی آ جانا. اب ہوا کیا, اب یہ قرآن مجید کے ورشن کیا ہے کہ یہودیوں کو جرائم گنائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق کیے ہوئے. ان میں سے ایک جرم کیا ہے, ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا. اس کا آگے سے قرآن مجید سے تبصرہ آ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا, ولکن شبہ لہم, بلکہ ان کے لیے کنفیوژن پیدا کیا گیا. انجیل برنماس میں اس کا جو پورا پھر بتایا گیا ہے ڈسکرپشن وہ کیا ہے. اب عیسائیوں کے ڈسکرپشن کے مطابق تو جوڈیاس نے وہ 30 لیے کوائنز اور وہ باغ میں لے آیا سپاہیوں کو, اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر معاذ اللہ ان کو سولی چڑھا دیا. یہ تو ہے عیسائیوں کا ورشن. لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, نو وے, نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا, بلکہ ایک شبہ پیدا کر دیا گیا, ایک کنفیوژن پیدا کر دیا گیا. وہ کنفیوژن کیا تھا, انجیل برنماس میں آ کر وہ کنفیوژن کھل گیا, اور قرآن مجید کے الفاظ کے عین مطابق وہ ہے. وہ کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ جی میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ کون ہے. انہوں نے کہا نشانی بتا دو. انہوں نے کہا بس یہ دیکھ لو کہ جس کو سب لوگ آقا کہہ کر بلا رہے ہوں, لارڈ کہہ کر بلا رہے ہوں, وہی عیسیٰ ہوں گے. اب ہوا کیا کہ جب وہ اس باغ میں داخل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کمرے میں تھے, اور باقی حواری منتظر تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. جیسے پیر صاحب ہمارے ہاں وہ تخلیے میں ہوتے ہیں تو سب مرید منتظر ہوتے ہیں کہ پیر صاحب باہر تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے میں جا کر ان کے ہاتھ ملا کر ان کے ہاتھ چوموں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کمرے کی چھت پھاڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا, اور یوں ہی یہ جوڈیاس جو حواری تھا جس نے مخبری کی تھی یہ داخل ہوا اس باغ کے اندر, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. اب جب وہ چل کر حواریوں کے پاس پہنچا, ادھر سے سپاہی بھی داخل ہو گئے, تو حواری آگے بڑھے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے, ان کا ہاتھ چومنے کے لیے, آقا کہہ کر آقا. تو اسی آقے کو ہی پھر سپاہیوں نے جفا مارا اور اس کو سولی چڑھا دیا. اب ہمارے ورشن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر قتل ہوئے, بغیر سولی چڑھے آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے. عیسائیوں کا ورشن کیا ہے کہ انہیں سولی چڑھ گئے, وہ معاذ اللہ دفن کیے گئے, 3 دن کے بعد قبر پھٹی اور وہ 1-2 لوگوں سے ملے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے. یہ عیسائیوں کا ورشن ہے. اچھا اب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا انتظار ہے ہمیں بھی, عیسائیوں کو بھی. یعنی 2 نام ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے, مسیح عیسیٰ ابن مریم. اچھا اب مسیح کا مطلب کیا ہے, نجات دہندہ, کہ جب اس زمین پر ان کے دشمنوں کا جو پھیلایا ہوا جو جال ہے, اور جس طرح وہ انسانیت پر ظلم ڈھائیں گے, وہ حد سے بڑھ جائے گا اور انسانوں کی طاقت سے باہر ہو جائے گا انہیں کنٹرول کرنا. تو عیسیٰ علیہ السلام خود آئیں گے, دوبارہ اتریں گے, دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے, اور پھر ان کی قیادت میں جب مسلمان جنگ کریں گے تو پھر پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی موقع دیا جائے گا بنی اسرائیل کو کہ انہیں اب بھی مان لیں, لیکن ان کی اکثریت اب بھی ماننے سے انکار کرے گی. لہذا وہ خود اپنے ہاتھوں ان کا صفایا کریں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا صفایا کریں گے. اب اس سے پہلے کیا ہوگا کہ ان کے 2 ناموں میں سے عیسیٰ علیہ السلام, یہ تو ان کا ذاتی نام ہے,
انگریزی میں جیزس کہتے ہیں اس کو، لیکن مسیح جو ہے نجات دہندہ، یہ ان کا صفاتی نام ہے. تو اصل میں تو وہ نجات دہندہ بن کر خود ہی آنا ہے، لیکن ان کی تشریف آوری سے پہلے ایک شخص جو یہودیوں میں سے ہوگا، اصفہان میں پیدا ہوگا، اور وہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں، اور یہودی اسے اپنا مسیح مان لیں گے. یہ المسیح الدجال ہوگا، جھوٹا مسیح، فریبی مسیح. اس کی پھر تفصیل جو ہے آپ کو حدیث کے اندر ملے گی کہ کیا کیا وہ کرے گا. پھر کبھی اللہ موقع دے گا تو پھر اس کی تفصیل بھی، اس کا موقع یہاں آئے گا. لیکن فی الحال آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے. اچھا، خاص بات جو اس میں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خاص اعزاز کیوں بخشا؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجیے کہ دو الفاظ ہیں جو عام طور پر مترادف کے طور پر آئے ہیں قرآن مجید میں، نبی اور رسول. لیکن جیسے ہم پچھلے سبق میں سورہ حجرات میں پڑھ کے آئے ہیں نا کہ وہاں ایمان اور اسلام دونوں کو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کیا گیا کہ یہ اسلام ہے اور یہ ایمان ہے. اسی طرح قرآن مجید کے دو مقامات پر ایک ری ایشورنس دی گئی ہے رسولوں کو کہ وہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے. پہلے سورہ صافات کے اخیر میں فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہمارے رسول مرسلین بھیجے ہوئے رسول بندوں کے بارے میں ہمارا ایک فیصلہ ایشو ہو چکا ہے، طے پا چکا ہے کہ وہ لازماً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارے لشکر ہمیشہ غالب ہو کر رہیں گے. اور سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. تو انبیاء کرام قتل بھی ہوئے، ابھی ذکر ہوا حضرت زکریہ کا، حضرت یحییٰ کے، یہ دونوں قتل ہوئے. اور جمع کے صیغے میں قرآن مجید بار بار بنی اسرائیل کے جرائم میں سے بتاتا ہے قتلہم الانبیاء، اور ان کا اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا. لیکن وہ رسول کو جس کو کسی شخص یا کسی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا. قرآن مجید میں یہ 7 پیغمبروں کا ذکر جو ہے، 6 پیغمبروں کا ذکر بار بار آیا ہے. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. ان سب کا کیا معاملہ ہوا؟ رسولا الی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ والی عاد اخاہم ہودا والی ثمود اخاہم صالحا. یعنی الہ کے ساتھ جب آتا ہے بھیجا ہوا تو وہ مغلوب نہیں ہوتا. نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مغلوب نہیں ہونے دیا، لوط علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، اور صالح علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو. تو چونکہ یہاں جو فرمایا نا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، نہ تو کس کو قتل کیا؟ رسول اللہ کے رسول کو. نو وے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو رسول بنا کر بھیجیں اور پھر ہم اسے مغلوب ہونے دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لہذا انہیں ایک اور موقع دیا جائے گا. وہ شام ہی میں اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد میں. یہ سارا فلسطین کا علاقہ ہی ہے نا، قریب قریب شام کا علاقہ جو کہلاتا تھا اس وقت. یہ سیریا تو ایک چھوٹا سا ملک ہے نا، یہ سارا علاقہ شام کا علاقہ ہے. تو اس میں وہ آئیں گے، اور پھر ان دا مین ٹائم کیا ہوگا یہ بھی سین آپ کو بتا دوں کہ دنیا پر معاشی اعتبار سے کون حکومت کر رہا ہے؟ یہودی حکومت کر رہے ہیں بینکاری کے نظام کے ذریعے سے. ساری دنیا کی دولت جو ہے انہوں نے بینکوں سے سمیٹ کر وہ اپنے نیچے رکھ لی ہے، اور ہمیں صرف کاغذ کے پرزے دیے ہیں، اور وہ کاغذ کے پرزے بھی ختم کر کے اب صرف الیکٹرانک کرنسی دی ہے. ہاں تمہاری پیمنٹ ہو گئی، تمہیں پیسے آ گئے، ان کا جی آ گئے، ہاں تمہاری پیمنٹ ہو گئی. سب کچھ انہیں کے پاس ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا کو یہ شعور ہوگا کہ یہ تو ہمیں لوٹ گئے، اس وقت یہ بھاگیں سے ساری دنیا سے، اور پھر یہ آ کر اسرائیل میں پناہ لیں گے. یہ جو بستیاں بنتی رہتی ہیں اور فلسطینی نوجوان ان پر پتھراؤ کرتے رہتے ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید الماضا جینا بکم لفیفا، لفافہ کہتے ہیں نا جس میں سب کچھ اکٹھا کر کے بند کر کے سیل کیا جاتا ہے، تو ہم انہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے.
تو ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. ہمیں پورا اس کا شعور ہونا چاہیے. ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، کوئی ان کے بن باپ کے پیدا ہونے کا انکار کرتے ہیں، کوئی ان کے رفع آسمانی کا انکار کرتے ہیں، کوئی ان کی واپس تشریف آوری کا انکار کرتے ہیں. تو انفیکٹ مسیح کے منتظر تینوں ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان. اور عیسیٰ مسیح ابن مریم کے منتظر مسلمان اور عیسائی ہیں، جبکہ یہودی اپنا ایک مسیح بنائیں گے اور وہ جھوٹا مسیح ہوگا جسے ہم المسیح الدجال کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی ساری بنیادی باتوں کو سمجھنے اور پھر دین پر عمل پیرا ہونے اور دین کے لیے اپنا تن من دھن لگانے. یہ جو آج ذمہ داری ہمارے سامنے آئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اس کی مارکیٹنگ کرنا، ہر دوسرے شخص تک اس کو پہنچانا کہ تم بھی اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جاؤ، تم اس کے خلاف بغاوت جو ہے وہ ترک کر دو اور مسلمان ہو جاؤ. تو یہ دعوت ہے جو میں نے، آپ نے، ہم سب نے دینی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق، اس کی سمجھ، اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس فاشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.